ممباسام کے علاقے کے متعلق قزلباش نے ایک بزرگ شکاری سے پوچھا، جس کے عوض اس نے اس سے بہت سی رقم لے کر کچھ معلومات فراہم کی تھیں، جس کی وجہ سے کم از کم انہیں یہ فائدہ ضرور ہو سکتا تھا کہ جنگل میں بھٹکنا نہیں پڑتا۔ اس لیے وہ ان سانپوں کی تلاش میں نکلنے سے پہلے اچھی طرح تازہ دم ہو جانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کھانا کھاتے ہی سونے کا پروگرام بنا لیا، لیکن سونے سے پہلے انہوں نے خیمے کا دروازہ اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دیا تھا۔ ویسے بھی ان کی چھٹی ہی سے اس قدر ہوشیار ہو چکی تھی کہ ذرا سی آہٹ پر انہیں خبردار کر دیتی تھی۔ تقریباً 3-4 گھنٹے سونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے پر پھیلانے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر دوبارہ اپنے کھانے کے بعد انہوں نے رات وہیں گزارنے کا ارادہ کیا اور اٹھ کر دونوں خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے آس پاس سے خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا لی، تاکہ اس کی وجہ سے جنگلی جانور بھی ان سے دور ہی رہیں۔ پھر اسی طرح وہ دونوں رات بھر وہیں بیٹھے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ساری رات کوئی بھی جنگلی جانور ان کی طرف نہیں آیا۔ غالباً آگ کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ جنگل کے اندر انہیں دور سے شیروں کی دہاڑ تک سنائی دیتی رہی تھی اور دیگر بندروں کے شور سے بھی آس پاس کا ماحول کافی خوفناک ہو گیا تھا۔ لیکن انہوں نے آگ کو مزید روشن رکھنے کے لیے بہت سی خشک کی لکڑیاں پہلے سے ہی وہاں اکٹھی کر کے رکھ لی تھی اور وہ مسلسل آگ کو روشن رکھتے رہے، جس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ رات بھر محفوظ رہے۔ صبح ہوتے ہی ضروری حاجات سے فراغت کے بعد انہوں نے دوبارہ خیمہ اکھاڑ کر بیگ میں رکھا اور دیگر سامان اٹھا کر جنگل کے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ اس بار انہوں نے بندوقوں کو چوکس ہو کر اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اب ان کا رخ اسی جانب تھا جس طرح کا رخ اس بزرگ شکاری نے انہیں بتایا تھا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے جنگل مزید خوفناک اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اس بزرگ شکاری نے انہیں ایک ایسے شارٹ کٹ راستے کا بھی بتا دیا تھا جو سیدھا ان ممبا سانپوں کے علاقے کی جانب ہی جاتا تھا۔ اس طرح وہ جنگل کے دیگر موذی جانوروں سے بھی بچ کر اس علاقے میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس شارٹ کٹ کا پتہ بھی اس بزرگ کو اس وقت چلا تھا جب وہ ایک شیر سے بچ کر بھاگتا ہوا اس میں جا گھسا تھا۔ اس راستے کا دہانہ اس قدر تنگ تھا کہ بامشکل اس میں سے ایک انسان تچھا ہو کر گزر سکتا تھا، اس لیے وہ شیر اس کو پکڑنے میں ناکام ہو گیا تھا، ورنہ شاید اس وقت وہ اسی شیر کے پیٹ میں پہنچ چکا ہوتا۔ اس وقت وہ دونوں اسی راستے کی جانب بڑھ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ابھی تک ان پر کسی جانور نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ پوری طرح چوکس ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں تقریباً 25 منٹ ہو چکے تھے اور پھر دور سے ہی انہیں ایک چھوٹا سا پہاڑ دکھائی دیا جو جنگل کے اندر ہی موجود تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ جنگل کے اندر یہ پہاڑ کیسے آ گیا۔ صرف ایک ہی پہاڑ وہاں موجود تھا اور پھر دور دور تک درختوں کا سلسلہ شروع ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ بھلا اس پہاڑ کی موجودگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عقل حیران تھی، لیکن قدرت کی کارستانیوں کے آگے انسان بھلا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دونوں مسلسل یہی سوچتے اس پہاڑ کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ چند منٹوں میں وہاں پہنچ چکے تھے اور انہیں اس پہاڑ کے دائیں جانب ایک تنگ سی دراڑ دکھائی دے جو زمین سے اوپر آسمان تک جانے کے بجائے پہاڑوں کے درمیان پہنچ کر رک گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے اس پہاڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے کرتے کسی خیال کے تحت وہی روک دیا اور پہاڑوں کو 2 حصوں میں بٹنے کے سے روک لیا۔ لیکن ان دنوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہی دراڑ ان کی منزل تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی، اس لیے وہ اس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ دراڑ کے قریب وہ پہنچ کر دونوں رک کر یہ سوچنے لگے کہ وہ اپنے بڑے بیگوں کو اس میں سے کیسے گزار سکیں گے۔ پھر ایک خیال کے تحت انہوں نے جلدی جلدی اپنے بیگ خالی کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سے نکلنے والا سامان ایک ایک کر کے اس دراڑ کے اندر لے جا کر رکھنے لگے۔ دراڑ سے گزرنے کے بعد اندر کی جانب کی جگہ کافی کشادہ تھی، اس لیے سارا سامان اندر پہنچانے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اسے اپنے اپنے بیگ میں بھرا اور سیدھے چلتے ہوئے اس دراڑ سے دوسری جانب نکل گئے۔
دوسری جانب درار کے بجائے ایک ٹہانا تھا جس سے وہ بغیر کسی تکلیف کے گزر گئے۔ دوسری جانب ہرا بھرا ایک اور جنگل تھا جس میں کافی جگہ میدان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں جو درخت دکھائی دے رہے تھے وہ زیادہ تر پھلدار تھے۔ انہیں بھی بھوک محسوس کرتے ہیں، ان درختوں سے مختلف قسم کے پھل توڑ کر کھائے اور کچھ اپنے بیگوں میں بھر لیے تاکہ ضرورت کے وقت انہیں دوبارہ کھایا جا سکے۔ چند میدانی حصوں کو پار کرتے ہی انہیں سامنے ایک اور ایسا درختوں کا سلسلہ دکھائی دیا جن میں زیادہ تر درختوں کا رنگ زردی مائل تھا۔ ان کے پتوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے سام کے پھن شاخوں سے لٹک رہے ہوں۔ بڑے عجیب طرح کے درخت تھے جو اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہیں دیکھے تھے۔ ان درختوں کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ہوشیار ہو گئے کیونکہ وہ اس علاقے کے نزدیک پہنچ چکے تھے جس کے متعلق اس بزرگ شکاری نے انہیں خبردار کیا تھا۔ اس لیے وہ بے حد محتاط اور چونک کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب تو انہیں ہر پل یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک کہیں سے بے شمار منبھا سانپ لہراتے ہوئے آئیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ سچ کہتے ہیں جب انسان کو کسی آفت کا پتہ نہیں چلتا تو وہ مطمئن رہتا ہے۔ اگر پہلے صحیح سے کسی افتاد کا بتا دیا جائے تو اس کا کھانا پینا اور چین آرام سب غارت ہو جاتا ہے۔ چونکہ انہیں پہلے سے ہی اس علاقے کے متعلق خبردار کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ اپنی شکاری زندگی کے تجربات کو بڑھوے کار لاتے ہوئے اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ گو کہ ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے بندوقیں اور ریوالور بھی موجود تھے، لیکن جہاں ان گنت دنیا کے خوفناک اور تیز ترین سانپوں کے جھنڈ موجود ہوں وہاں بھلا 2 بندوقیں اور چند گولیوں کے ڈبے کیا معنی رکھتے ہیں۔ لیکن انہیں اپنی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے وہ محتاط انداز میں اس موت کی وادی کی جانب قدم بڑھاتے جا رہے تھے جہاں سے وہ زندہ واپس لوٹنے کے چانسز نہیں تھے۔ جیسے جیسے وہ ان درختوں کے نزدیک جا رہے تھے ویسے ویسے ان دونوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اگر ان سانپوں کے بجائے وہاں چند تیندوے ہوتے تو شاید صورتحال اس سے مختلف ہوتی، کیونکہ وہ اپنی شکاری لائف میں بے شمار تیندوے شکار کر چکے تھے۔